ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. ذالک یہ ہے عیسیٰ ابن مریم قول بات حق سچی الذی وہ کہ فیہ جس میں یم ترون وہ شک کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں ما کانا نہیں ہے للہ اللہ کے لیے ان یتخذ یہ کہ وہ بنائے من ولدن کوئی بیٹا سبحانہ پاک ہے وہ اذا قضا جب وہ فیصلہ یا حکم کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو صرف یقول کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اور بے شک اللہ تعالی ربی پروردگار میرا وربکم اور پروردگار تمہارا فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی. ھذا یہ ہے صراط راستہ مستقیم سیدھا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا کلام پڑھیں اور سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ہم سورہ مریم کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہماری اس میں بہترین مدد فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. پچھلی دفعہ کے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت مریم نے جب ان کی طرف اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو وہ نو مولود اور نوزائیدہ بچہ بول پڑا اور اس نے اپنا تعارف کرایا. اور وہ کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، فائدہ مند بنایا ہے. اور اللہ نے مجھے کرنے کے کام جو بتائے ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ کا قیام ہے اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک، اور سلامتی ہو مجھ پر جب تک میں زندہ ہوں اور جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر برکتوں سے نوازا اور ان کی یعنی عمر کی برکت کا حال دیکھیں کہ جب سے وہ آئے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر اس کے بعد آج تک کا زمانہ،
1500 سال ہو گئے، اور پھر اب قیامت کب آئے گی اور کب وہ پھر دوبارہ سے آ کر پھر اپنی زندگی گزاریں گے اور پھر اس کے بعد میں وہ اسلام کو نافذ کریں گے. تو کتنی برکت کا کیا حال ہے کہ ان کی عمر کی برکت دیکھیں کہ کتنی زیادہ اللہ نے ان کو ایک طریقے سے بھلائی اور خیر میں یعنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے کام میں بھی، ان کے عمل میں بھی، اور پھر سلامتی بھی ہے ان کے اوپر. سبحان اللہ. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو آج ہم اپنا لیسن کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے یہی سچا واقعہ ہے کہ جس میں لوگ مختلف ہو گئے ہیں یا شک کر رہے ہیں، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں. تو ان کے بارے میں اصل حق جو ہے وہ یہی ہے، اصل بات یہی ہے، اصل قصہ، اصل کہانی ان کی یہی ہے. اور اس میں جو بتایا گیا کہ کیسے پیدا ہوئے، کس طرح اپنا اور اپنی ماں کا انہوں نے دفاع کیا، کیا کچھ ان کو ملا اور کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے جن کو ان کو پورا کرنا تھا، اور آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ پھر قیامت سے پہلے آئیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی تفصیل حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان کی، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے، کسی اور کی نہیں بیان ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو مسلمان ان کو فوراً پہچان لیں اور ان کو پہچاننے میں مسلمانوں کو کوئی مشکل نہ ہو. اور کیونکہ انہوں نے آ کر بہت بڑا کام جو ان کے ذمہ ہے، ان کو سپرد کیا گیا ہے، وہ کرنا ہے، یعنی دجال کا خاتمہ اور تمام اہل کتاب کا ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جانا. تو یہ ان کا کام ہے جو وہ آ کر پورا کریں گے. پھر فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے مجھے اللہ کا میں ایک بندہ ہوں اور اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ کی ذات کی پاکی بیان فرمائی کہ اولاد اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس سے پاک و بالا اور برتر ہے. یہ لوگ جو جاہل اور ظالم ہیں، وہ حد سے آگے بڑھنے والے، وہ جو باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ ان سے بلند بالا اور پاک ہے. اور جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ہو جانے کا حکم دیتا ہے، پھر وہ فوراً ہی اس کی مرضی کے مطابق عالم وجود میں آ جاتی ہے، فوراً ہو جاتا ہے وہی کام. تو اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جو عیسائیوں کے سامنے واضح کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابن اللہ ہونے کا جو عقیدہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ بالکل باطل ہے. جس طرح سے کہ ایک معجزے کے ذریعے سے حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس معجزے نے حضرت یحییٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں بنا دیا، تو اسی طرح ایک دوسرے معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فرمائی. تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بیٹے قرار دیے جائیں. اور عیسائیوں کی اپنی روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی طرح کے معجزے سے پیدا ہوئے تھے. یعنی لوقا کی انجیل میں قرآن ہی کی طرح ان دونوں معجزوں کا ذکر ایک ہی سلسلے بیان میں کیا گیا ہے. لیکن یہ عیسائیوں کا غلوف ہے کہ وہ ایک معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور دوسرے معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کا حال تو اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ تو اس میں ان کے عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے اور لوگوں کے شکوک دور کیے گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا، ان کی ماں کون تھی۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا، تو پھر وہ زیادہ حقدار ہوتے اس بات کے جو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہودیوں نے یہ جسارت بھی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ولد الزنا ہونے کا الزام لگایا، تو یہاں پر اس کی بھی تردید ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ بن باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے؟ تو فرمایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا۔ جب وہ بیٹے نہیں ہوئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اس میں عیسائیوں کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو تمام دوسرے انبیاء کرام کی تھی، وہ بھی یہی دعوت لے کر آئے تھے سب۔ انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں بتایا کہ اللہ واحد کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ اب یہ جو تم نے ان کو بندے کی بجائے خدا بنا لیا ہے اور انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، تو یہ تمہاری پھر اپنی ایجاد ہے، تمہارے پیشوا نے تمہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو لوگوں کو تعلیم دی، اس میں انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اور یہی توحید ہے جس کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میں تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ سیدھی راہ یہی ہے، جو اس پر چلے گا اس نے راہ پالی اور وہ فلاح پا جائے گا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ بھٹک جائے گا اور جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ تو اس میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہیں، رب اللہ ہی ہے، اور وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، بس اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت کرو تم بھی۔ اور وہ اس عقیدے پر کیوں چلے گئے، کیوں بھٹک گئے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب نعوذ باللہ یا پھر اس کا بیٹا بنا لیا، اس لیے وہ بھٹک گئے۔ کہا یہ جاتا ہے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ سینٹ پال جو تھا اس نے 300 سال کے بعد میں ایک کتاب لکھی، اور اس نے اس میں سارا شرک داخل کر دیا، اور جو اصلی ہے وہ اٹلی میں ایک انجیل موجود ہے جو کہ برنباس کے نام سے ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ابھی تک موجود ہے۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق بات، اصل بات، سچی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہمیں، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ ولادت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو الزام دیتے ہیں، اور یا پھر انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اس وجہ سے کہ وہ ایک غیر معمولی طریقے سے اپنے کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، وہ سب دراصل اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنی باروب شخصیت تھے کہ صرف 12 سال کی عمر میں ایسی فصیح اور بلیغ تقریریں کرتے تھے کہ کوئی بھی بڑے بڑے ان کے پادری اور پریسٹ جو تھے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ اس لیے پھر وہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور ان کے قتل کی سازش کی۔ بادشاہ نے ان کو پکڑ کر بلوایا، ان کا ایک ساتھی جو تھا وہ منافق نکلا، اس نے جا کر خبر دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا روح جسم سمیت، اور اس شخص کو ان کی شکل کا بنا دیا،
عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس شخص کی سی بنا دی. وہ چیختا چلاتا رہا مگر اسی کو پھر سولی پر چڑھا دیا گیا. اب یہ اس شک اور شبے میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تو وہ شخص کہاں گیا، اور اس شخص کو پھانسی دی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. تو یہ ان کے آنے تک اسی شک و شبے میں پڑے رہیں گے، اور یہ بھی شک میں ہے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں اگر وہ انسان ہیں تو، اور یا پھر وہ قتل کر دیا ہم نے ان کو تو وہ کون تھا، اور وہ قتل نہیں ہوئے آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو پھر وہ شخص کہاں چلا گیا. اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا وہ تذکرہ دیکھتے ہیں جو کہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس میں جب حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی تھی بچے کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی خصوصیات بتائی گئی تھیں کچھ. اس میں کیا کہا تھا، بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ، یعنی ایک کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا. پھر دوسری ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی، ان کا جو نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم. مسیح جو ہے ان کا لقب تھا. یہ مسح سے ہے، مسح کرنا یعنی کسی چیز کو ہاتھ پھیر کر صاف کرنا. ہم سر کا بھی تو وضو میں مسح کرتے ہیں. وہ کوڑی کو یا بیمار برس والے کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، یعنی اس کو شفا ہو جاتی تھی. اور بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو بچہ بہت اچھا ہوتا تھا یا اس سے ان کو یہ توقع ہوتی تھی کہ یہ آئندہ بڑا انسان بنے گا یا نبی بنے گا، تو وہ اس کو اس وقت کا کاہن زیتون کے تیل سے مالش کرتا تھا. تو ان کے ساتھ میں بھی اسی طرح سے ہوا، یعنی اس نے کاہن نے مسح کیا ان کو. اور تیسرا ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے چل پھر کر بہت تبلیغ کی، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں بلکہ چاروں طرف گھوم پھر کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ بھی کی. اور مسیح جو ہے دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ، اور اس کو مسیح الکذاب کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت سفر کرے گا، ساری دنیا میں تیزی سے گھوم جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے ایک کانی ہوگی، اس لیے اسے مسیح الدجال بھی کہا جاتا ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کر اسے قتل کر دیں گے. اور مسافت طے کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی زمین پر چلنا اور سیاحت کرنا. اور ان کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے. اور عیسیٰ جو ہے اس کا معنی سیاست اور قیادت کرنے والا، عزت والا. اور یسوع مسیح عربی میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. پھر ان کی تیسری صفت جو بتائی ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ باعزت ہے، باروب ہے شخصیت ہے. اور اتنا ان کا روب تھا کہ کوئی ان کو تانا ان کے منہ در منہ نہیں دے سکا. بہت عزت والے اور باروب تھے. لوقا کی روایت کے مطابق انہوں نے 12 سال کی عمر میں ہیکل میں تعلیم دینا شروع کی تھی، تو ان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے سارے لوگ حیران رہ گئے. اور جب تعلیم دیتے تھے تو ساری بستیوں میں ہلچل مچ جاتی تھی، اور آپ کے سامنے کوئی آپ پر الزام نہیں لگا سکا. یعنی بعد میں پیٹھ پیچھے وہ الزام لگاتے تھے مگر آپ کے سامنے کوئی بھی آپ کو الزام نہیں لگا سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 1 میل کی مسافت تک روب دیا گیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں ہم نے پڑھا کہ ان کو کوئی ان کے منہ پر برا نہیں کہہ سکا، اور یہودیوں نے ان کے پیچھے سے سازشیں کی. پھر چوتھا بتایا گیا کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے، یعنی اونچے مقام پر ہوں گے. مقرب کسی کے قریب ہونا، تو اس کے بارے میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ کسی بندے کے مقرب الہی ہونے کے معنی یہ ہیں قرب روحانی بڑھ جائے، جسمانی اور مادی قوتوں پر کنٹرول، جہالت کا میل دور ہو جائے اس سے، اور علم، حلم، حکمت، فہم، رحمت اور دوسری صفات کی جھلک اس میں نظر آتی ہو، اور روحانی طور پر اللہ کی طرف رغبت ہو گئی ہو، اور وہ خواہشات پر کنٹرول کرنے والا ہو. اور یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کہہ کر یہود و نصارہ کے اس عقیدے کی تردید بھی کی گئی ہے جو کہ وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور
کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت مریم پر الزام لگاتے ہیں اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز بچہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے خود نام بتا دیا ہے اور قرآن میں سب نبیوں کے نام لیے گئے ہیں، مگر آپ کو آپ کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے، اور قرآن میں جبکہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اور یہاں پر ان کے اوپر جو زنا کی تہمت لگی تھی اس کی بھی تردید ہے کہ وہ اللہ بیٹے ہوتے تو انسان سے پیدا کیوں ہوتے؟ پھر اللہ نے ان کو نشانی بنایا اور اس طریقے سے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی نشانی تھے۔ پھر ان کی 5ویں صفت جو بتائی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، کہ وہ کلام کریں گے، مہدی و کہلا، گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں، پنگوڑے میں، پیدائش کے فوراً بعد بھی اور بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی، یعنی بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ تو پنگوڑے میں انہوں نے جو بات کی وہ اپنی ماں کے اوپر لگے ہوئے الزام کی تردید کی تھی کہ ماں میری پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور وہ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ اب وہ قیامت سے پہلے پھر دوبارہ آئیں گے دنیا میں اور پھر لوگوں سے بات کریں گے، تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور کہل کہتے ہیں، کہلا جو یہاں پر آیا ہے کہولت کی عمر کہا جاتا ہے، جس کو 34 سے 50 تک عمر جو ہوتی ہے اس کو ادھیڑ عمر بھی کہتے ہیں، یعنی مڈل ایج، کچھ بال سیاہ اور کچھ سفید، تو لوگوں سے وہ بڑی عمر اور چھوٹی عمر دونوں میں یکساں بات کریں گے۔ اور یہ بھی ان کی صفت بتائی کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، نیکوکار دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ جس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ بس پھر اس کو کہتا ہے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ وہاں پر بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ان کی صفات بتائی ہیں اور فرمایا کہ وہ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ پھر آگے ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو صفات کا ذکر آیا ہے یہاں پر، تو اس میں کتاب سے مراد یہاں پر کتابت بھی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تحریر بہت ہی خوبصورت تھی، اتنا اچھا خوبصورت لکھتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے دیکھ کر۔ اور دوسرا کتاب سے مراد یہاں پر تورات اور انجیل بھی لی گئی ہے، اور کتاب اور حکمت سے اشارہ یہاں پر قرآن و سنت کی طرف بھی کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بعد میں آخر میں آ کر قرآن و سنت کو ہی فالو کریں گے، دوبارہ آئیں گے جب دنیا میں تو پھر اسی کی تعلیم دیں گے لوگوں کو۔ اور یہاں سے جو ان کا تعارف ہے وہ ان کی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے، اور ان کی خصوصیات جو ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں، جو معجزے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص قسم کے معجزات دیے تھے۔ ان کے دور میں طب کا بہت زیادہ رواج تھا، تو یہ یہاں پر ان کو طب کا توڑ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کا بہت زور تھا، تو انہیں وہ لاٹھی اور وہ سانپ بن جاتی تھی اور ید بیضا، اس طرح کے ان کو معجزے دیے گئے، یہ اس کا توڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا رواج تھا، تو قرآن جیسا معجزہ دیا گیا کہ جو فصاحت اور بلاغت کا مجموعہ ہے، تو یہ اس وقت کا توڑ تھا۔ تو معجزات جو ہیں اس وقت کے اور ان لوگوں کے ان حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دیے، تو پھر اس سے نبی کی اور ان معجزات کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور ان کا ہمیں اس بات سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس کے بعد میں پھر وہ تو مکمل ہو گیا کام، اب رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک امتی کی حیثیت سے آ کر اسی شریعت کو فالو کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان کے معجزات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بتایا وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی صورت یا مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور بن جاتا، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پہلی خصوصیات جو بتائی تھیں وہ ان کی نشانیاں کہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، مسیح
عیسیٰ ابن مریم نام ان کی نام میں بھی خصوصیت ہے، پھر وجیہن باآبرو تھے دنیا اور آخرت میں، پھر مقربین بندوں میں سے ہوں گے، پھر لوگوں سے چھوٹی عمر اور بڑی عمر میں دونوں میں یکساں بات کرنا، اور پھر صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ وہ گیلی مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک مجسمہ بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ پرندہ ہو کر اڑنا لگ جاتا تھا، اڑ جاتا تھا وہ پرندہ، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ پھر دوسرا یہ کیا معجزہ تھا کہ مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ بالکل تندرست ہو جاتا تھا، اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، یعنی مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا زندہ ہو کر۔ اور پھر میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آج تم کیا کھا کر آئے ہو، یعنی ہر ایک کے بارے میں کہ وہ گھر میں کیا بچا کر رکھ کر آیا ہے، کیا چھوڑ کر آیا ہے، کیا کھا کر آیا ہے، یہ بھی سب وہ سب کے سامنے بتا دیتے تھے ان کو۔ اگر تم ماننے والے ہو تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، یعنی ایمان لانے کے لیے پھر اس میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے اتنی ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان کی خصوصیات یہ تمہارے لیے کافی ہیں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو۔ اور پھر فرمایا کہ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، یعنی تمہاری کتاب کی میں تصدیق کرنے آیا ہوں، اس کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی، بلکہ میں اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، یعنی تمہاری مشگافیوں سے اور غلط باتوں سے، تمہارے علماء کے غلط اجتہادات سے جو تم پر حرام ہو گئی تھی چیزیں، وہ سب میں تم پر حلال کرنے آیا ہوں۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ یعنی میری عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اور وہی سیدھا راستہ ہے، وہی میرا رب بھی ہے اور وہی تمہارا رب بھی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل تعارف ہے یہاں پر، کہ کسی اور نبی کا اتنا لمبا تعارف قرآن میں نہیں دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بنی اسرائیل میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کی اصلاح تھی، اور پھر یہود کے بعد نصارہ میں بھی جو بگاڑ پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو غلو کیا، اس کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ ہر معجزے میں یہ باذن اللہ کا لفظ موجود ہے کہ میری ذات کا یا میرا کوئی کمال یا میری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ سب میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہود کا نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے پھر دفن کیے گئے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، تیسرے دن زندہ کیے گئے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تیسرا مسلمانوں کا نظریہ جو ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نہ انہیں قتل کیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا، معاملہ بلکہ ان کے لیے، نصارہ کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور یعنی مسلمانوں کا یا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، اپنا مشن پورا کریں گے، پھر ان کو طبعی موت آئے گی اور زمین میں دفن کیے جائیں گے۔ ان کے بارے میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح الدجال کو ہلاک کریں گے، زمین میں 40 ٹھہریں گے۔ اب گھنٹے، دن، مہینے، سال اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سمرہ بن جندب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے وقت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواروں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی، اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ اس طرح تمام کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور دوسری صحیح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے قریب سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے، ان کے ایک طرف جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور دوسری طرف میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس وقت
مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ آپ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اس کے بعد آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی تعارف اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے قرآن کریم میں، تو اس کا یہی جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بہت اختلافات کا شکار ہوئے، آپ کے مقام کو متعین کرنے میں بہت غلطی کی ہے، اور آپ کی ذات سے ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں، وابستہ کر دی ہیں، جن سے عقیدہ توحید پر ضرب پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام، ان کی ہستی کو تفصیلاً متعارف کروایا ہے، کیونکہ جب اصل بات ہمیں معلوم ہوگی تو صحیح عمل ہوگا، مگر اصل جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو اللہ کی ذات پر پھر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کا جو یہاں پر اس میں تعارف دیا گیا ہے، اس کا پہلا حصہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا، یعنی 3 طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے۔ ایک پہلا حصہ جو آپ کی والدہ کو پیدائش سے پہلے بتایا گیا، پھر دوسرے جو خصوصیت آپ نے خود اپنی بتائی ہیں وہ دوسرا تعارف ہے، اور ان کا تیسرا تعارف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد کا ہمیں بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا پورا اور روح اور جسم سمیت، اور ان کو الزامات سے، کافروں کی چالوں سے، ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور پھر وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور پھر اپنا کام مکمل کریں گے۔ تو ہمیں بھی پھر اپنے اندر مقربین کی اور صالحین کی صفات پیدا کرنی ہوں گی، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے جو وعدے ہیں مقربین سے اور صالحین سے وہ ہمارے ساتھ بھی پورے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اور پھر تھوڑا سا غور و فکر کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو بچہ ہوا وہ نہ عام طریقے سے ہوا، نہ وہ عام بچہ تھا۔ ان کی والدہ کی، یعنی حضرت مریم کی والدہ کی نظر اور دعا کہ انہوں نے اپنے اس بچی کے لیے اور اس کے آگے نسل کے لیے، ذریت کے لیے، کہ ان کو آگے اللہ کی پناہ میں دے دیا، اس کو اور اس کی نسل کو، اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی، مگر وہ دعا کتنے سال کے بعد قبول ہوئی؟ تو نانیوں اور دادیوں کی دعائیں بھی بچوں کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو ہم دعا کر کے چلے جائیں، کیا پتہ کب وہ دعا قبول ہوگی اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری نسلوں میں ایسے بچے پیدا ہوں جو کہ اسلام کا بول بالا کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے فرمایا، آمین ثم آمین۔ تو بچوں کو سکھانا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کو بھی دعائیں سکھائی جائیں، بڑوں کی عزت کرنا سکھایا جائے، بڑوں کی خدمت کرنا سکھایا جائے، تو پھر ان کو بھی اسی طرح سے دعائیں لگیں گی۔ تو بچوں کو سکھانا، سمجھانا، غلط باتوں سے روکنا، منع کرنا، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو روک ٹوک نہ کی جائے، بچوں کو زیادہ نصیحتیں نہ کی جائیں، اور یعنی بار بار کہنے سے بچے جو ہیں ان کے اندر منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ایک باغ ہوتا ہے، اس کی درختوں کی یا پودوں کی جہاں پر کٹائی چھٹائی ہوتی ہے یا ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے بنسبت ایک جنگل یا جھاڑ جھنکاڑ کے، اور اس سے جو خودرو پودے ہوتے ہیں یا جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کو کاٹا نہیں جاتا تو وہ لوگوں کے دامن پھاڑ دیتے ہیں، وہ تو لوگوں کو زخمی کرتے ہیں۔ جہاں پر کٹائی چھٹائی ہوتی ہے وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کا بھی یہی ہے کہ ان کو اگر بتایا نہ جائے، ان کو روکا نہ جائے، ان کو منع نہ کیا جائے تو پھر وہ ایک خودرو جھاڑیوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو سکھانا، سمجھانا، بتانا، غلط باتوں سے روکنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہی تو امر بالمعروف ہے کہ غلط سے روکا جائے اور صحیح بتایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے تاکہ آئندہ ہماری نسلوں میں بھی دین کے علمبردار پیدا ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے کر رہے ہیں انہیں کرنے دینا محبت ہے، اور یا منع کرنا، ڈانٹنا، یا کبھی ان کی غلطی پر ان کو ایک آدھ لگا بھی دینا، یہ کوئی محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ
ضرورت کا تقاضا ہے کہ ان کو غلط بات سے روکا جائے، منع کیا جائے، اور پھر اگر ضرورت ہو کھیت میں پانی بھی لگا دیا جائے۔ اور نانیاں دادیاں یہ سمجھ کر کہ چلو بچے 2-4 دن کے لیے آئیں ملنے کے لیے پھر چلے جائیں گے، تو ان کو کہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، یعنی بگاڑ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کرنے دیا جائے، تو یہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس طریقے سے، اور ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا تو وہ اور آگے ہمارے بچوں کے لیے چل کر وہ خرابی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو جو غلط بات ہے اس سے منع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک اور ہم نے جو یہ دیکھا اس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری قدرتوں پر اور زیادہ لوگوں کا یقین پختہ ہو جائے، اور ایک نارمل بچہ بھی اگر دیکھیں تو وہ بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بچہ دے کر یہ بتایا کہ میں اس چیز پر بھی قادر ہوں، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ایسی بچی جو مذہبی گھرانے میں ہو، عزت بھی اس کی محفوظ تھی، بچپن سے اس کو اچھا ماحول ملا، جوانی کی عبادت بھی اس کو میسر تھی، یہ بہت بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا۔ وہ پاک اور صاف تھیں، اللہ نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا جو ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، کہ اس کی قیمتی جو سب سے زیادہ چیز ہے عزت، اس کے اوپر کچھ الزام لگا دیا جائے، اور وہ بھی غیر شادی شدہ۔ کتنا بڑا صبر کیا ہوگا انہوں نے۔ اور ان کے تو کسی سے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بے رحم روی کا حال، کہ تعلقات بھی نہیں تھے۔ آج کے جو معاملات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب سے جوڑ کر سب کو ہدایت دے دے، اور یقین کریں کہ جو بھی لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں وہ ایک طریقے سے اپنا نسب محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی جو یہ باتیں سمجھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہ پھر اپنی اولاد کو بھی سکھاتا ہے، اور پھر اس سے نسلوں تک ایک نسب کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ کم از کم ایک، یعنی شادی سے پہلے ایک آدھ سے تو کسی سے تعلقات ہوتے تھے، اور یہ جو گورے ہیں وہ اپنی رپورٹوں میں خود کہتے ہیں کہ ایک 20 سال کی لڑکی 3 سے 4 پارٹنر بدل چکی ہوتی ہے، یعنی 20 سال کے اندر اندر ان کی بیماریاں، ان کے جسم بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے مس یوز کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اپنے ملکوں میں بھی دیکھ لیں یہی حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو پاک باز اور عفیف بنائے اور محفوظ رکھے ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے۔ اور آج تو اور زیادہ فتنے، کتنی طرح کے نئے نئے رنگ رنگ کے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو بچوں کے ہاتھوں میں پھر قرآن کو دینا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا کتنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم آئندہ کے ان تمام مسائل سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ان تمام چیزیں جو ہمیں اس میں بتائی گئی ہیں ان سب پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔